70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا. کافر لے گئے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمیں 70 اپنے لائق ترین سٹوڈنٹس دے دیں. تو نبی علیہ السلام نے وہ قاری دیے، انہوں نے دھوکے سے جا کے قتل کر دیے. اسی پہ نبی علیہ السلام نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ بھی پڑھی تھی کافروں پر. اور ان میں جو سیدنا عاصم بن ثابت انصاری تھے، جب وہ مرنے لگے تو انہوں نے شہادت کے دوران اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم ان کے دین کے اوپر قائم ہیں، ہم تجھ سے اس حال میں مل رہے ہیں اللہ کہ ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی. اور نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے، آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا. تو آپ علیہ السلام فرمایا تمہارے ساتھیوں کو تو شہید کر دیا گیا. اور انہوں نے مرتے ہوئے یہ دعا کی. کیا دعا کی ہے؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر. اس ایک حدیث سے عقیدہ حاضر و ناظر، علم غیب، استعانت تینوں کے لیے. انہوں نے یا رسول اللہ انظر حالنا نہیں کہا، المدد یا رسول اللہ نہیں کہا. نہ ان کا عقیدہ تھا حضور وہاں موجود ہیں، ان کا اے اللہ ہمارے نبی کو تو نے ہمارے حال کی خبر کر دی. جب نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے تو بھی صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آپ کو پکارنا ہے مدد کے لیے، یا آپ سے مدد مانگنی ہے، یا آپ علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا آپ ہر وقت ہر چیز دیکھ رہے ہیں، یا آپ ہر وقت ہر چیز کا علم جانتے ہیں. ان کا عقیدہ نہیں تھا. اور یہ تو تھی بخاری مسلم. اب آپ اگر تصوف کی کتابیں اٹھائیں، ان میں حدیثیں لکھی ہوں گی جو کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن حدیث کے نام سے، کہ جب تم پہ کوئی مشکل آئے تو قبر والوں کو پکار لیا کرو. یہ باقاعدہ حدیثیں ہیں. اس طرح کی ساری جعلی روایتیں سلسلہ احادیث موضوعہ الضعیفہ والموضوعہ شیخ البانی نے ایک لکھی ہے، من گڑت احادیثیں اور ضعیف روایتوں کے اوپر. وہ ساری روایتیں اس طرح کی جمع کی، تو پھر وہ بالکل 180 ڈگری ٹکرا رہی ہوتی. لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا یہ چیلنج ہے کہ کوئی بھی بخاری مسلم کی حدیث قرآن کی کسی آیت سے نہیں آپ کو ٹکراتی نظر آئے. فٹ ان بیٹھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ حدیث فٹ بیٹھ رہی ہے، اس لیے ہم بخاری مسلم پہ زور دیں. دوسری بات، بخاری مسلم کی صحت کے اوپر اہل سنت کا اتفاق ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفی 1172 ہجری، جنہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں مجدد مانتے ہیں، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جو احادیث کے اوپر ڈسکشن کی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے کہ اس کی تمام متصل مرفوع احادیث قطعی الصحت ہے، اور جو بخاری مسلم کے ساتھ نفرت رکھتا ہے وہ اہل سنت میں شمار ہی نہیں ہوگا. اور لکھا ہے تمام احادیث اس کی متصل مرفوع احادیث صحیح ہیں، اور کہتے ہیں اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ امام حاکم نے المستدرک للحاکم علی الصحیحین تو لکھی ہے، اور انہوں نے دعویٰ تو کیا ہے میں بخاری مسلم کی شرط پہ لا رہا ہوں، لیکن کئی احادیث بخاری مسلم کی راویوں سے تو ہیں لیکن شرط پہ پوری نہیں اترتی، کیونکہ وہ ایسے اوقات میں لی گئی ہیں جب وہ راوی اپنا حافظہ کھو بیٹھے تھے. راوی تو بخاری کا ہے، لیکن اس سے جو دوسرا راوی لے رہا ہے وہ اس زندگی کے اس پیریڈ میں اس سے لے رہا ہے جس میں اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا، تو اب اس کی روایت تو قبول نہیں ہوگی، اگرچہ سند میں نام بخاری والے ہی نظر آ رہے ہوں گے. تو بخاری مسلم پہ ایک محنت ہے، اور یہ راگ ہم نہیں لاپ رہے ہیں. آپ تھوڑا سے اگر دین سے شغف رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا کہ صحیحین کی ٹرم بخاری مسلم کے لیے استعمال ہوتی ہے. سیاہ ستہ تو ٹرم ہی غلط ہے نا، یہ اصل میں ہے سنن اربع، 4 سنت کی کتاب، جن میں 80% احادیث صحیح ہیں، 20% ضعیف بھی ہیں. صحیحین صرف بخاری اور مسلم، یہ کتب ستہ ہیں، سیاہ ستہ نہیں ہے. اور ترمذی میں کئی روایتیں امام ترمذی خود لکھ کے کہتے ہیں حدیثیں صحیح نہیں ہے، تو آپ نے سیاہ ستہ نام کیوں دے دیا ہے کتب ستہ کو؟ یہ 6 کتابیں ہیں، کتب ستہ 6 کتابیں، صحیحین بخاری مسلم، باقی جو سنن اربع 4 سنت کی کتاب. مشکات المصابیح جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، یہ 800 سے 800 سال پہلے آلموسٹ لکھی گئی ہے، 700 سال پہلے. امام ولی الدین تبریزی نے اس کو کمپلیٹ کیا، المتوفی 748 ہجری. اس سے پہلے امام بغوی نے بھی کام کیا تھا، مصابیح السنہ لکھی تھی، اسی کو پھر انہوں نے ویلیو ایڈیشن کر کے مشکات المصابیح، اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے، مسئلہ 111b، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے سٹارٹ میں انہوں نے خود مقدمہ امام نے لکھا ہے، یہ انہوں نے کوئی میری ویڈیوز دیکھ کے نہیں لکھا، 700 سال پرانا مقدمہ ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں حدیث کی اس کتاب میں 3 فصلیں بنا رہا ہوں. پہلی فصل میں صرف بخاری اور مسلم کی حدیثیں میں لوں گا، چونکہ ان کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق چلا آ رہا ہے، لہٰذا میں بخاری مسلم کی حدیث کو مکس نہیں کروں گا.
اور دوسری فصل میں ادر دین بخاری اور مسلم، اور تیسری فصل میں باقی جو متفرق روایات جو امام بغوی نے چھوڑ دی تھی، چاہے وہ بخاری مسلم میں تھی یا کسی اور کتاب میں تھی، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ وہ لوں گا. کیونکہ امام بغوی کی کتاب کو انہوں نے ویلیو ایڈیشن کی تھی، اس لیے انہوں نے احتراماً وہ جو بخاری مسلم کی وہ حدیثیں جو امام بغوی نے چھوڑی تھی، اصولاً ان کو چاہیے تھا کہ وہ بھی پہلی فصل میں داخل کر دیتے. انہوں نے کہا نہیں، میں ان کی کتاب نہیں ڈسٹرب کرتا، میں اپنی تیسری فصل لادا بناؤں گا. جو انہوں نے حدیثیں چھوڑ دی تھی چاہے بخاری مسلم میں تھی یا کسی اور کتاب میں تیسری فصل میں ڈالوں گا، تاکہ وہ کتاب بھی اپنی اصلی شکل پہ رہے اور میری کتاب بھی پتہ چل جائے کہ یہ میں نے ایڈ کی ہے اس میں. اور باقی اسناد انہوں نے اس لیے نہیں لکھی کہ وہ اسناد تو ان کتابوں میں موجود ہیں امہات بکس کے اندر. اور چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ عوام الناس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو فوراً علماء الجھا دیتے ہیں. جب بیچارے کو حدیث پڑھنے بیٹھتا ہو کہتے ہیں حدیث کی تو بے شمار کتابیں ہیں، تاکہ پچی کھو دو پڑھے ہی نہ کبھی. اور قرآن دے بے شمار نہیں، وہ نہیں پڑھن دیتا تو انہوں نے حدیث کی بے شمار کتابیں ہیں، وہ بندہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے. اللہ کے بندے بے شمار کو چھوڑ دو، یہ دو کتابیں تو پہلے پڑھ لو نا، بخاری مسلم جس پہ امت کا اتفاق ہے. یہ ملا کے بخاری میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہوئی ہے 7563 احادیث ہیں، اور مسلم میں بھی 7563 ہیں. نمبرنگ انہوں نے ایسی ایڈجسٹ کی ہے کہ دونوں کے نمبر سیم ہیں. یہ ملا کے تقریباً 15,000 احادیث بن جاتی ہیں. یہ 15,000 احادیث پہلے کو پڑھ لے، پھر کہ جی اور بھی کوئی حدیثیں ہوتی ہیں. جو پیٹ آپ کے پاس جیب میں پیور 24 کیرٹ سونا موجود ہے، اس لیے میں بخاری مسلم کے اوپر زور دیتا ہوں. یہ وہ کتابیں ہیں جو درس نظامی کے اندر بھی دورہ حدیث میں ہو رہی ہوتی ہیں، انہوں نے بھی کریٹیکلی نہیں ان کو پڑھا ہوتا. اور ایک عام آدمی اگر بخاری مسلم پڑھ لیتا ہے کریٹیکلی تو وہ اس کے بعد ایسا نالج آ جائے گا کہ اس کے سامنے کو ٹھہر نہیں سکتا. تو اس لیے میں زور دیتا ہوں، بجائے یہ کہ آپ روند ڈال دیں کہ جی 100 کتابیں ہیں حدیث کی، یہ جو 100 کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی جی 100 چھوڑ دیں، آپ 50 ہی گنوا دیں تو وہ 6-7 آگے 8-10 ہی نام گنوا سکیں گے. تو یہ پھر یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مفتی کہہ رہے ہوں گے نا، یہ محدث اور مفسر کہہ رہے ہوں گے، ان کو تم نے 100 پڑھ لیا ہوگا کہ نہیں، تو ان کا تنو توفیق نہیں ہوئی ہے تو منو کو اس کہانی پہ چڑھانا ہے. عام آدمی کو یہی کہیں گے بھی قرآن پڑھو، سب سے پہلے بخاری مسلم پڑھ لو، اس کے بعد تمہارے پاس یہ کیپیبلٹی آ جائے گی کہ تم اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج سمجھ جاؤ گے. تمہیں پتہ چل جائے گا یار یہ گڑبڑ ہے، یہ حدیث نہیں ہو سکتی کیونکہ فٹن نہیں بیٹھ رہی ہے قرآن بخاری مسلم. وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے، مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث نہیں ہوگی، یقیناً اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی. تو یہ تو 24 کیرٹس ہونا ہے. اس لیے میں اس کے اوپر زور دیتا ہوں. اس سے کوئی قطن یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کے علاوہ حدیث کی کتابوں کو نہیں مانتے. ہاں مانتے ہیں، اس لیول پہ نہیں مانتے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی حجت اللہ البالغہ میں جو احادیث کو کیٹاگرائز کیا نا، انہوں نے پہلی کیٹاگری میں پتہ کس کتاب کو ڈالا ہے؟ بخاری اور مسلم اور الموطا امام مالک کو. ہم کتب ستہ میں الموطا امام مالک کو اس لیے نہیں گن رہے ہوتے کہ آلموسٹ اس کی ساری حدیثیں بخاری مسلم میں کور ہیں. بہرحال انہوں نے پہلی کیٹاگری بتائی ہے کہ ایلیٹ کتابیں اہل سنت کی 3 ہیں قرآن کے بعد، بخاری مسلم اور الموطا امام مالک. دوسری کیٹاگری میں انہوں نے ڈالی ہے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن دارمی، مسند احمد، یہ کتابیں ڈالی. تیسری کیٹاگری میں پھر انہوں نے ادر دین ان کتابوں کے ڈالی ہیں، المصنف ابن ابی شیبہ ہو گئی، سنن کبریٰ البیہقی ہوگی، یا مستدرک الحاکم میں ہوگی جو احادیث آتی ہیں. چوتھی کیٹاگری میں انہوں نے صوفیاء کی کتابیں ڈالی ہیں، اور انہوں نے کہا یہ تو نری جعلی کام ہے. انہوں نے کہا پہلی 3 کیٹاگریز ہیں، ان میں سے بھی جو پہلی کیٹاگری ہے وہی اصل حدیث کی کتابیں جو مضبوط ہیں. بلکہ انہوں نے لکھا کہ آپ حاکم کو اور بخاری مسلم کو پڑھو تو بعد المشرکین نظر آئے گا. حالانکہ حاکم بہت بڑی کتاب ہے، لیکن انہوں نے اگرچہ بخاری اور مسلم کی شرط پہ احادیث جمع کی، لیکن ان سے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو گئی ہے. اور وہ مسٹیک کیا ہوئی ہے انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے. انہوں نے کہا امام بخاری، امام مسلم اگر کوئی حدیث اپنی کتاب میں لکھتے تھے، اپنے استاد سے پوری بحث کرتے تھے، جب تک وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تھے وہ کتاب میں نقل نہیں کرتے تھے. اور امام حاکم نے انہی امام بخاری، امام مسلم کے استادوں سے احادیث ایسی بھی لے لی ہیں کہ جو ان کے اس زمانے کی احادیث ہیں جن میں ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا. حافظہ تو کسی کا بھی بگڑ سکتا ہے. کئی صحابہ ہیں جو آخری وقت میں
اپنی جوانی کی بتائی ہوئی حدیثیں بھول گئے. بخاری مسلم میں آتا ہے حسن بصری کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک حدیث شفاعت جو مجھے جوانی میں بیان کرتے تھے بڑھاپے میں وہ مختصر کر گئے تھے. کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کا حافظہ بگڑ گیا ہے یا یہ جان بوجھ کے اس طرح کرتے ہیں تاکہ کہیں لوگ شفاعت کے اوپر امید نہ لگا لیں. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ وہ حدیث وہ جو ہے نا صحیح بخاری میں کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے تھے. ان کا شاگرد کہتا ہے لیکن جب بعد میں انہوں نے یہ حدیث بیان کرنی چھوڑ دی اور جب ہم کہتے تھے آپ نے ہمیں بیان کیے وہ انکار کرتے تھے. اور وہ دوسری حدیث کو بیان کرتے تھے کہ کوڑی سے ایسے بھاگو جیسا کہ تم شیر سے بھاگتے ہو. یعنی مرض متعدی بھی ہو سکتا ہے, ایپیڈیمک ہو سکتا ہے. اس پہ ایپیڈیمک ڈیزیز کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ ہے. بڑی میں نے یعنی سیر حاصل گفتگو اس حوالے سے کی. اور یہ تو میں آپ کو احادیث کے الفاظ کا فرق بتا رہا ہوں. پھر یہ بھی ہو جاتا ہے احادیث کے مفہوم کا بھی. سیدہ عائشہ نے سماع موتا کے حوالے سے حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر کی احادیث جو بیان کر کے جو انہوں نے فہم نکالا انہوں نے اس فہم کی نفی کی ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہیں. آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو سارے کا سارا دین مل جائے گا. پچ نہ کھودیں, روند نہ ماریں, پہلے لوگوں کو بنیادی علم حاصل کرنے دیں. مشکات المصابیح پڑھ لیں, بخاری پڑھیں, مسلم پڑھیں اور سب سے پہلے قرآن پڑھیں. اور اس کے بعد آپ یہ کمپیٹنسی اور اہلیت حاصل کر لیں کہ آپ کو یہ پتہ چلے سچائی کیا ہے. پھر آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یار یہ بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے, یہ کیا لکھا ہے. جس طرح کہ میں جو باتیں پہلے سے کرتا تھا, جو پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی مان لی ہیں وہ باتیں, اور ظاہر ہے کہ اب دنیا میں کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے. ہمارا وہ کلپ بھی ایک ریکارڈ ہوا ہے, مبارک وہ تبدیلی آ گئی ہے کہ وہی واقعات فضائل صدقات اور فضائل اعمال کے جو ہم کہتے تھے یہ صراحتاً کتاب و سنت کے منافی ہیں. یہ تعلیمات اس قابل نہیں کہ ہم غیر مسلموں کو پیش کریں. طارق جمیل صاحب نے اپنی ویڈیو میں وہ سارے واقعات بیان کر کے کہا کہ یہ تو ہم غیر مسلموں کو نہیں پیش کر سکتے دین, یہ غلوب ہوا ہے. حالانکہ امام بخاری امام مسلم بہت پہلے ہی ان چیزوں کو غلوب کر کے گئے ہیں کہ پوری رات جاگ کے عبادت کرنا, 40 سال تک کہتے ہیں جی شاہ کے وضو فجر پڑھتے تھے. یہ سب کے سب دین کے اندر بگاڑ ہے, بدعت ہے. لیکن وہی بات ہے کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے. بابوں کا دین نہ لیں, کتابوں اور اماموں کا دین لیں جو نبی علیہ السلام سے صحیح سند سے روایت ہوا ہے. تو اس کے لیے پھر میں زور دیتا ہوں بخاری مسلم بار بار. اور ویسے آپ دیکھ لیں کالجز میں, سکولز میں, مدرسوں میں ہم سنیوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری اور مسلم. جب پڑھنے کی باری آتی ہے بھاگ جاتے ہیں. میں نے اپنے وہ رمضان بھائی کا آپ کو کئی بار واقعہ سنایا نا کہ وہ ایک دیوبند یا بریلویوں کی مسجد تھی, حنفیوں کی مسجد تھی یا دیوبندیوں کی تھی, بریلویوں کی. عصر کی نماز انہوں نے پڑھی امام صاحب کے پیچھے. ہم تو سب کے پیچھے نماز پڑھنے قائل ہیں, یہی ترغیب دلاتے ہیں. تو بائی چانس ان کے مصلے کے پاس ایک ڈیسک تھا جس پہ صحیح مسلم رکھی ہوئی تھی. تو سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب سے انہوں نے ایک معصومانہ سوال کیا کہ حضرت صاحب ایک سوال ہے کہ آپ نے ابھی جو ہمیں نماز پڑھائی ہے وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو آپ کے ڈیسک پہ پڑھی ہوئی صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے. ہائے ہائے چھکا, ایج اے فل ٹاس چھکا. یعنی مجھے کوئی آگے کہے کہ علی بھائی آپ نے جو بھی زور کی نماز ہمیں پڑھائی ہے یہ آپ نے مسلم شریف بخاری رکھی ہے, اس میں تو زور کی نماز کا طریقہ یہ نہیں لکھا ہوا. تو سر مجھے تو یہ پھر سارا درس بند کر دینا چاہیے, سب سے پہلے اپنی نماز صحیح کرنی چاہیے. اب اس کو بھی پتا تھا کہ میرا وہ طریقہ نہیں لکھا, اور پھر مولویوں کے پاس طریقہ واردات کیا ہوتا ہے آخری اشتعال دلا دیتے ہیں. اس نے جناب اپنے نیچے سے یوں مسلح نکالا, اس نے کہا آپ لوگوں کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اس میں بدتمیزی کون سی ہو گئی ہے؟ میرے ساتھ آ کے لوگ کس لہجے میں آ کے یہاں گفتگو کرتے ہیں, آپ لوگ گواہ ہیں. کبھی مجھے آپ نے غصے میں دیکھا ہے؟ ہاں میرا سٹائل اگریسو ضرور ہے, وہ میرے گفتگو کرنے کا سٹائل ہے, وہ میں عام حالت میں بھی ایسے گفتگو, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میں جناب چڑھ دوڑوں اس کے اوپر کہ تمہاری جرت کس طرح ہوئی ہے, تم نے گستاخی کر دی ہے. سر یہ گستاخی جو لفظ ہے نا یہ خود بہت بڑی ایک لعنت پڑی ہے اس امت کے اوپر. ہر چیز کو گستاخی ڈکلیئر کر کے نا دین سے ہی دور کر دی. کوئی دین بیان کر رہا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات آ رہی ہے جو آپ کے عقیدے خلاف ہے, تو جس طرح ہمارے پولیٹیشنز کے پاس سب سے بڑی گالی کون سی ہے؟ غدار وطن. علماء کے پاس سب سے بڑی گالی کون سی ہے؟ گستاخ. پہلے تو گستاخ رسول بولتے تھے, اب صرف ہی گستاخ بول دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بعد میں دیکھیں گے کہ رسول کے کھاتے میں ڈالنا ہے یا صحابہ کے یا اہل بیت کے یا بزرگوں کے, یہ بعد میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے. فی الحال تو جان چھڑاؤ نا, 295C تو لگاؤ.
وہ بعد میں طے کریں گے. کیا کیا انہوں نے جنید جمشید کے ساتھ؟ 295C لگوا رہے تھے اس پہ. کیوں جی؟ وہ جی سیدہ عائشہ کی توہین کر دی. کیا توہین کی؟ وہ میں نے بتا دی. توہین تو کوئی نہیں کی، قرآن حدیث میں لکھا ہوا. وہ یہ تو بخاری مسلم پہ بھی 295C لگوائے. میں بلکہ اس سے بڑی بات کرتا ہوں، یہ حضرت ابوبکر صدیق پہ بھی 295C لگوا دیں. صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے. بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. اس چیپٹر میں حضرت ابوبکر کا پہلا خطبہ ہے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو لوگو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے محمد کو ہدایت دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب ہم نے آپ علیہ السلام کی امت تک یہ قرآن کا پیغام پہنچانا ہے. تو کیا ہمارے مسلمان یہ جملہ بولنے کی جرت کریں گے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے ذریعے ہدایت دی؟ وہ کہتے ہیں آپ یہ جملہ بھی بولے نا کہ حضور کو اللہ نے ہدایت دی، تو اس کا مطلب پہلے گمراہ تھے، وہ یہ کہیں گے. اور قرآن کو تو وہ انڈر سمجھتے ہیں نبی کے. حالانکہ بے شرموں سے پوچھیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے. نبی تو مخلوق ہے، یہ غیر مخلوق ہے. اور نبی علیہ السلام نے تو کہیں یہ بات نہیں کی. آپ علیہ السلام تو ہمیشہ قرآن، حجۃ الوداع پہ کیا فرمایا؟ قرآن. صحیح مسلم میں 2950. ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگا، قرآن. ہاں حاکم میں 318 نمبر حدیث میں آتا ہے میری سنت بھی، اور مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں غدیر خون پہ قرآن اور اہل بیت. سب کچھ قرآن ہے. ہر جمعے کی تقریر، ہر عید کی تقریر سے پہلے کیا بات ہوتی تھی؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث. آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب. ہاں امت نے کہا یا رسول اللہ ہم آگاہ ہو گئے ہیں، اپنے مردوں کو اس سے بخشوایا کریں گے. یا رسول اللہ سمجھ آ گئی ہے، اے سمجھ آئی جب نا. اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ مردوں کے اوپر قرآن پڑھتے تو آپ نے سنا ہے، بخاری پڑھتے ہوئے بھی سنا ہے کبھی، لیکن یہ بات تو پڑھتے ہیں. ظاہر ہے وہ کسی بزرگ نے شروع کرا دیا ہوگا نا کہ ہم بھی چلے ایک امت میں ایک نیا کام داخل کرتے ہیں، کہ یہ انہوں نے شروع کروایا تھا. جیسے سب کانٹیننٹ کے اندر فرض نماز کے بعد کلمہ، یہ اب کچھ عرصہ پہلے شروع ہے. آج بھی آپ احمد بریلوی صاحب کے مزار پہ چلے جائیں، ہماری ویڈیوز انڈیا میں بھی دیکھی جاتی ہیں، انڈین تو آسانی سے جا سکتے ہیں. جائیں اور دیکھیں کہ بریلی مزار پہ جو احمد بریلوی صاحب کے مزار کی ایڈجسنٹ مسجد ہے منظور الاسلام بریلی مدرسے کی، اس میں کیا نماز کے بعد کلمہ پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا. تو یہ پاکستان کے جو کروڑوں بریلوی یہ پڑھ رہے ہیں، یہ کہاں سے پھر لے کے آئے یہ؟ اگر احمد بریلوی صاحب کی مسجد میں نہیں پڑھا جا رہا، قرآن حدیث میں تو چلے کوئی نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ان کے لیے ضروری بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بزرگوں سے سینہ بسینہ دین چل رہا ہے، تو وہ جو سینہ بھی خالی ہیں اسے تو کہاں سے دین آیا؟ تو یہ سب کا سب ڈھکوسلا چل رہا ہے. اس پورے ماحول کے اندر ہم بار بار قرآن، بخاری، مسلم اس کے نام لیتے ہیں. صحیحین ہیں، یہ 2 صحیح ترین کتابیں قرآن کے بعد. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اماموں کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیخین. صحابہ میں شیخین ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. اور محدثین میں اگر شیخین کہا جائے نا تو وہ بخاری اور مسلم. متفقن علیہ کہا جائے کہ دونوں متفق ہیں اس پہ، تو وہ دونوں کون ہیں؟ بریلوی دیوبندی نہیں، سنی شیعہ نہیں، بخاری مسلم دونوں متفق ہیں. تو اماموں اور بزرگوں میں فرق ہے. میرا ایک کلپ بھی ہے یوٹیوب میں، اماموں اور بزرگوں میں فرق، وہ آپ دیکھیں. ہم بھی بزرگوں کو مانتے ہیں لیکن اماموں کو، چھڑے بزرگوں کو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہو؟ شکریہ. جی بھائی یہ اگلا سوال ہے، اہل تشیع اپنی عبادت گاہ کو مسجد کیوں نہیں کہتے؟ یہ امام بارگاہ کا لفظ انہوں نے کہاں سے نکال لیا ہے؟ کیا مساجد کے لیے امام بارگاہ کا ورڈ استعمال کرنے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود ہے؟ مسجد کے لیے تو وہ استعمال بھی نہیں وہ لوگ کرتے، نہ کوئی دلیل موجود ہے. یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ ہمارے جو بریلوی مکتبہ فکر کے بزرگوں کے مزارات کے ساتھ مسجدیں بنی ہوئی ہوتی ہیں ایڈجیسنٹ. تو وہ لکھا ہوتا ہے مزار، احاطہ مزار اور احاطہ مسجد، باقاعدہ وہ کہیں پہ وہ جنگلہ بھی لگایا ہوتا ہے. وہ تو
تو لہٰذا یہ آپ اگر اہل تشیع کی مسجدوں میں بھی جائیں تو لکھا ہوتا ہے مسجد و امام بارگاہ، ایڈی واہ پئی ہے نا، اہل سنت والجماعت، اہل سنت وا جماعت بھی آپ کو پتا ہے، بریلوی وا جماعت لکھتے ہیں اور دیوبندی ول جماعت، اور بریلوی کہتے ہیں انہوں نے ول پہ ہے. تو ہمارے نزدیک تو لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ سنت اور نبی الاسلام کے اصحاب کی جماعت کی سنت میں نہیں ہے، خالی جو مرضی آپ کہانیاں کراتے رہے. تو وہ مسجد و امام بارگاہ لکھا ہوتا ہے، تو مسجد وہاں پہ بھی الگ ہی ہوتی ہے، امام بارگاہ وہ اس کو، بلکہ ہمارے جیل میں تو صرف امام بارگاہیں بھی ہیں اور وہاں پہ نماز نہیں ہوتی ہے نا شاہ جی؟ تو ہم تو پتہ ہے، ہاں شاہ جی بھی تو ادھر ہی آئے نا اتنے، تو شاہ جی کو تو پتہ ہے. وہ ہمارے جو ایک محلے کے اندر جو امام بارگاہ ہے وہاں پہ نماز نہیں ہوتی، وہاں پہ صرف مجالس ہوتی ہیں، وہ صرف زینبیہ امام بارگاہ زینبیہ. تو جو ان کی مساجد ہوتی ہیں نا وہاں پہ انہوں نے مساجد ہی لکھا ہوتا ہے. اور مزے کی آپ کو بتاؤں بات، میں نے کئی شیعہ کی مساجد کے باہر آیت لکھی ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد خاص اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. ٹھیک ہے، اس لیے میرا جب انہوں نے کسی اور کو پکارنا ہوتا ہے امام بارگاہ میں آ جاتے ہیں. وہ ساتھ ہی بنائیے نا، یہ سارے وہ جو تابوت اور جھنڈے اور یہ ساری بدعات انہوں نے وہ امام بارگاہوں کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا یہ دیکھ لیں، ان کو پتا ہے کہ مسجد میں یہ کام نہیں ڈالنا، مسجد کا ایک روب بھی ہے سر. میں نے آپ کو بتایا ہمارے فیصل آباد سے ایک بھائی آئے، تو وہ چینج کیسے ہوئے، اب تو ماشاءاللہ وہ دائی بنے ہوئے صحیح، چلتی پھرتی 302 ہیں وہ شیطان کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک پیر صاحب کے ساتھ اٹیچ تھا، تو ہم ہر سال پیر صاحب کے یعنی وہ پروگرام کراتے تھے قوالی کا. تو اور وہ قوالی کا پروگرام مسجد کے باہر کوئی بار گراؤنڈ تھا ایک، اس میں کرواتے تھے. کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے ٹینٹ وغیرہ لگائے ہوئے اور دیگیں بھی ساری تیار کی ہوئی، اچانک اتنی تیز بارش آئی اور آندھی کہ وہ ٹینٹ اکھڑ گئے اور سارے کے سارا وہاں پہ کیچڑ اکٹھا ہو گیا. تو بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی اور پروگرام بھی کرانا ہے. تو کہتے ہیں میں پیر صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا جی مسئلہ ہے کہ باہر تو اب حالات ہی کوئی نہیں ہے، تو میں مسجد کے خادم سے نا وہ چابی لے آتا ہوں تو ہم پروگرام اندر شفٹ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار اندر نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا، میں نے ان کو کہا کہ تو اتنا نیکی کا کام ہے قوالی کرنا، تو مسجد سے تو بہتر کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی نیکی کا کام تو اگر کرنا ہے تو مسجد میں. انہوں نے کہا نہیں یار مسجد نہیں، یہ ٹول ٹمکا لے گیا. یہ بات ان کو کلک کر گئی کہ یار جو نیکی کا کام ہم مسجد میں نہیں کر پا رہے تو وہ نیکی کا کام کہاں سے ہوگا. ادھر سے ان کی وہ گھیرا دماغ کی کھلی، اور آج وہ اللہ کا شکر ہے کہ جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو بعض اوقات کسی کو کوئی بات کلک کر جائے. تو اہل تشیع کے ہاں بھی جن مسجدوں کے باہر یہ آیات لکھی ہیں نا، تو وہ کبھی اس کے اوپر غور کریں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اس کے بعد پھر یا علی مدد کی گنجائش کہاں پہ رہ جاتی ہے؟ تابوتوں کے آگے جھکنے کی اور علم کے آگے نظر و نیاز رکھنے کی، اور جو ذوالجنا کے نام پہ جو گھوڑے بنائے ہوئے ہیں وہ ان کے نیچے سے گزرنے کی، اور ان گھوڑوں کو دفنانے کی. یہ تو ثاقب اکبر صاحب کا جو کلپ آیا وہ اسی کے اوپر ہی آیا نا، شیعہ عالم ہے. انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پہ ہندو جو کچھ گائے کے ساتھ کرتے تھے، ہم توحید کے نام کے اوپر وہی کچھ گھوڑوں کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ تو اب ان کے اندر بھی یہ آواز اٹھی ہے، اور ہم نے تو اللہ کا شکر ہے بڑے پیمانے پہ اس آواز کو اٹھایا. پچھلی دفعہ میرا ایک کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے ماشاءاللہ، کتنا وائرل ہوا ہے وہ، شیعہ کے اندر شرک کا ذمہ دار کون ہے. اور پھر میں نے اہل تشیع کے 3 جو علماء ہیں جو اس حوالے سے جنہوں نے آواز بلند کی ہے ٹاپ آف دا لسٹ، ان کا کلپ بھی چڑھایا، اپنے چینل سے چڑھایا کہ کم از کم بات ان تک پہنچے کہ خدا کے نام لیں. یہ اہل بیت کے نام کے اوپر جو آپ نے شرک مچایا ہوا ہے، اس کا کوئی اہل بیت سے تعلق نہیں. تو یہ امام بارگاہ وہ اپنی سرمنی کے لیے اٹیچ کی ہوتی ہے، اس لیے مسجد و امام بارگاہ لکھا ہوتا ہے. اب آندہ سے آپ نے غور سے پڑھا، تو بس آپ مسجد تک ہی رہیں، امام بارگاہ تک نہ جائیے گا. جو کام مسجد کے اندر کر سکتے ہیں نا، وہی کہیں اور ہو سکتے ہیں، اور جو وہاں پہ نہیں ہو سک رہے آپ سمجھ لیں دین کے اندر خود سے ایڈیشن کی. ٹھیک ہو؟ علی بھائی ایک بھائی کا سوال ہے، علی بھائی اکثر اوقات صحیح بخاری کی حدیث نمبر 695 کا حوالہ دیتے ہیں، مہربانی فرما کر اس امت کی اصلاح کی خاطر وہ حدیث اول تا آخر مکمل بیان فرما دیں. پلیز اس حدیث کو ایکسپلین بھی کر دیں. ہائے ہائے ہائے، دردناک حدیث ہے جی.
صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 695 نمبر حدیث ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو باغیوں نے محصور کر دیا اپنے گھر تک اور مسجد پہ قبضہ کر لیا. انہوں نے مسجد میں نمازیں وہی پڑھاتے تھے. صحابہ اکرام علیہم رضوان حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ ہمارے امام تو آپ، امام سے مراد حکمران، لیڈر، حاکم وقت، اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے. کیا ہم نماز ان کے پیچھے پڑھیں جنہوں نے مسجد پہ قبضہ کر لیا اور آپ کو بھی مسجد جانے سے روک دیا؟ ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تو ہم گناہ گار نہ ہو جائیں، کیونکہ امام وقت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور امام وقت بھی آپ لوگوں کا بنایا ہوا ہے امام وقت یا مفتی اعظم نہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازمی ہے. جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور ترمذی اور ابو داؤد میں واضح موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. پھر حضرت سفینہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ترمذی ابو داؤد کے الفاظ ہیں، اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، یہ سفینہ مولا رسول اللہ ہیں، نبی علیہ السلام کے ذات کردہ غلام، بیٹا گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال، یہ کل ملا کر 30 سال مکمل. تو شاگرد کہتا ہے کہ یہ آل امیہ کے لوگ کہتے ہیں، بنو زرقا، نیلی آنکھوں والے، بلیاں کیا لے، کہ مولا علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے اور خلافت ان میں ہے. تو سیدنا سفینہ کو اتنا غصہ ہے، انہوں نے کہا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ ان کی حکومت روئے ارض کی شریر ترین بادشاہت ہے. سر اس کا ایک طریق ہمیں المصنف ابن ابی شیبہ میں ملا ہے اسی سند کے اوپر، اور انشاءاللہ اگلے 5B میں ہم ڈال رہے ہیں. یہی الفاظ ہے. اس کے بعد سفینہ کہتے ہیں یہ شریر ترین بادشاہت ہے، اور ان بادشاہوں میں سے پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. شریر ترین لفظ بول کے کہا کہ پہلا یہ ہے. ہم تو چلیں رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں، وہ ان کے کلاس فیلو تھے تو وہ تو کہہ سکتے ہیں. یہ کس نے کہا؟ حضرت سفینہ نے. اور جو سنن مسند ابی داؤد الطیالسی ہے اس میں الفاظ ہیں کہ وہ شاگرد پوچھتا ہے کہ اگر خلافت 30 سال ہے تو یہ معاویہ کون ہے؟ تو ان کا وہ بادشاہ ہے، خلیفہ نہیں ہے. تو خلافت راشدہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور سیدنا حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی مولا علی والے میں ہی شمار ہوتے ہیں. تو یہ ٹوٹل خلافت راشدہ ہے. اسی حدیث میں آتا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اس میں الفاظ ہیں دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، اور میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا. ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. خلیفہ راشد کے خلاف کھڑے ہونا ہی اصل بدعت ہے. لہٰذا ہم سیدنا عثمان کے مخالفین کو بھی بدعت پر سمجھتے ہیں اور مولا علی کے مخالفین کو بھی بدعت پہ سمجھتے ہیں. ہم 2 نمبری نہیں کرتے. کچھ لوگ صرف حضرت عثمان کے مخالفین کو باغی باغی کہتے ہیں، جب ہم ان کو بتاتے ہیں اس میں تو صحابہ بدر بھی شامل تھے، پھر آئمہ شیعہ شروع کر دیتے ہیں، صبائی پارٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ صرف حضرت علی کے مخالفین کو باغی شمار کرتے ہیں. ہم تو دونوں کو باغی اور بدعتی سمجھتے ہیں، باقی فیصلہ آخرت میں اللہ نے ان کے لیے کرنا. تو سیدنا عثمان کا آپ ظرف دیکھیں، ان کا صبر دیکھیں. ہائے ہائے، صابر ترین شخصیات میں سے. جب اتنے لوگ آگے پمپ کر رہے ہیں، سیدنا عثمان کے لیے کوئی مسئلہ تھا؟ ایک اشارہ کرتے تو 300 کے قریب لوگ تھے جنہوں نے ان کا گھر گھیرا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا میں اپنی ذات کی خاطر خون نہیں بہانا چاہتا. تو بخاری کے الفاظ ہیں 695 حدیث میں، سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. اور قربان جاؤں، حضرت عثمان نے یہ امت کو ایسا مسئلہ سمجھایا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل کر دیا. اس پہ چیپٹر کی ہیڈنگ باندھی ہے امام بخاری نے، بدعتی اور باغی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، کہ خلیفہ راشد نے اس کا حکم دیا ہے کہ بدعتی ہو یا باغی ہو،
آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اس کا حکم ہے۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں یار یہ جو آج کل کے ہمارے مسلمان ہیں یہ قاتلین عثمان تو نہیں ہے جن کے پیچھے آپ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی، یہ تو حضرت عثمان کے لیے جانیں چھڑکتے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں تو کم از کم کنسنسس ہے نا، تو کیا یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ یہ علیحدہ بات ہے کہ رمضان نشریات میں پیسے کمانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ہیں، میں نے اشارہ آپ کو کر دیا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ انہی مولویوں کے کلپ پہلے آئے ہوتے ہیں کہ بریلوی مشرک ہیں، پھر وہ بریلویوں کے پیچھے ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب بعد میں پوچھیں گے اپنی پبلک کو کہانی کرائیں گے، ذرا حکمت سمجھا کریں آپ لوگ، میں بعد ہی لوٹا لی سی، تو پھر سیدھی طرح کہ آپ بھی تقیہ کرتے ہیں، پبلک کے سامنے آپ کا دین اور ہے، علیحدگی میں اور ہے، اور اگر آپ نے واقعی پڑھ لی تھی تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جناب کہ دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن جائیں، ہماری تو خواہش ہے، یہ بھائی بھائی نہیں بنیں گے تو یہ مسلح واپس کیسے لیں گے حرم میں اپنا؟ نہیں لے سکے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حنفی دیوبندی حنفی بریلوی میں سے ایک چوز کرنا پڑے گا، جو شیخ احمد سنندی نے لکھا ہے نا کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کروائیں گے، اور پھر تعویل کی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کا اجتہاد بھی امام حنیفہ کے ساتھ مل جائے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے، صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، کیوں اس ٹائم تک کتاب سنت سی نا، یہ چیزیں سے بعد ہی چاہیے نا، تو ظاہر ہے انہوں نے وہی کچھ کہنا تھا اس وقت۔ تو سیدنا عثمان کا صبر اپنی پیک کے اوپر تھا کہ جو لوگ آپ کے مخالفین ہیں آپ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، اس نے امت میں مسئلہ حل کر دیا۔ امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ میں نے اس کلپ میں بھی اس کو ڈسکس کیا ہے، اور رپلائی ٹو مفتی منیب الرحمان صاحب اور امام کعبہ کے پیچھے نماز، میں نے اور کئی مسئلے اس کی نیٹی گریٹیز ڈسکس کی ہیں۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ صرف بدعتی تھے نا، وہ مشرک تو نہیں تھے، نماز تو رفع الیدین سے ہی پڑھتے تھے نا، یہ کہانیاں پھر دوسری شروع کر دیتے ہیں۔ وہ آپ تو بدعتیوں کے پیچھے بھی نماز کے قائل نہیں ہیں، آپ کی تو ڈاکٹرائن ختم کر دی نا ہم نے۔ اور بدعتی کا لفظ پہلے نمبر پہ کس پہ بولا گیا ہے؟ خلفائے راشدین کے مخالفین پہ، اور وہی خلفائے راشدین کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو، پھر تو سب کے پیچھے ہی ہو جاتی ہے۔ جو ڈائریکٹ افیکٹنگ ہیں خلفائے راشدین وہ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے پڑھ لو، تو بعد میں اگر اس زمانے میں حضرت عثمان کو جو قتل کرنے آئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی، ان کے پیچھے تو نماز ہو جاتی ہے۔ آج اگر کوئی حضرت عثمان کو برا کہتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی۔ اس زمانے میں انہوں نے خود فتویٰ دے دیا ہے۔ ہاں علمی اختلاف اپنی جگہ رہے گا، ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن نماز تو ہو جائے گی۔ تو یہ سیدنا عثمان کا ایک صبر تھا، اور ظاہر نبی علیہ السلام نے ان کو تلقین کی تھی اس کی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے نا دروازے پہ اسے جنت کی بشارت دے دو۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اندر آ گئے، تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، ٹھک ٹھک، آپ فرمایا اب بھی جو آیا نا اسے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا سیدنا عمر، پھر تیسری دفعہ جب دستک ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا اب جو کوئی آئے نا اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبت اور پریشانیوں کے ساتھ جن سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھے، اور میں نے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ جنت ہے لیکن آپ کی جنت تکلیف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں ان فتنوں کے اگینسٹ۔ اسی کا ایک طریق صحیح بخاری میں، اس میں اسی طرح ہی الفاظ ہیں، پہلے حضرت ابوبکر آئے، پھر حضرت عمر آئے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پرانے زمانے میں وہ کنویں ہوتے تھے نا، ابھی بھی آپ دیکھیں نا بڑے کنویں ہوتے ہیں، قلعہ اور طاس میں بنے ہوئے ہیں، تو اس کی وہ جو باہر منڈیر نکلی ہوتی ہے نا دیوار چھوٹی سی، اس پہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پہلے حضرت ابوبکر کو جنت کی بشارت ملی، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا، حضرت عمر کو اپنی بائیں جانب بٹھا لیا۔ جب حضرت عثمان اندر انٹر ہوئے تو جگہ ختم تھی، تو حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے سامنے منڈیر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر عمر کی قبریں رسول اللہ کے ساتھ بنیں گی، اور حضرت عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں بنے گی، وہ سامنے بنے گی۔ یہ راوی نے بعد میں جب قبروں کے بعد ڈیسائیڈ کیا، یعنی وہ جو تابعی ہے تبع تابعی ہے۔ اور سر واللہ سیدنا عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی سیدھ میں، بالکل سیدھ میں بقیع غرقد قبرستان کے اندر موجود ہے۔ اور چاند ایک قبریں جو باقی ہیں نا اس وقت اپنی صحیح فارم کے اندر سنت کے مطابق ہی ہے، یعنی وہ بہت اونچی نہیں ہے، ارد گرد وہ پتھروں کی یعنی
فصیل بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، وہ ایک بالش جو اجازت ہے صحیح بخاری میں اونٹ کی کوہان جتنی، اور بالکل ڈومیننٹ جگہ کے اوپر ہے وہ، سامنے وہ ارد گرد اس کے کوئی اور قبر بھی نہیں ہے، ڈومیننٹ جگہ پہ۔ پہلے تو خیر سلطنت عثمانیہ کے دور میں مزار بھی اس پہ بہت بڑا بنا تھا، آپ کو پرانی تصاویر مل جائیں گی 1886 کی، وہ تو پھر سعودی حکومت نے توڑوائے، ظاہر ہے وہ خلاف سنت مزار بنے ہوئے تھے، تو وہ یعنی سیدنا عثمان کی قبر بالکل صحیح سند سے چلتی آ رہی ہے۔ اور یہ چونکہ حدیثیں میں نے پڑھی ہوئی تھی نا، میں نے کافی دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ حاضری دی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو سیدنا عثمان کی قبر پہ میں یاد ہے، میں اشراق کے بعد ایک بار گیا نا، تو مجھے اچانک یہ حدیث یاد آئی نا، تو میں نے یعنی وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے روضہ شریف کی طرف دیکھا نا، تو بالکل ایگزیکٹ سیدھ میں وہ قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا، اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ شروع میں اسلام قبول کرنا پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہیں سیدنا عثمان۔ حضرت ابوبکر صدیق کے یہ بڑے بیسٹ فرینڈ تھے، ان کی دعوت سے اسلام قبول کیا۔ عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ میں سے 5 ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حضرت عثمان ہے، یہ پہلے 10 مسلمانوں میں سے۔ پھر آپ کے لیے فضیلت یہ کہ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں، ذوالنورین کا لقب اسی لیے ملا، 2 نوروں والا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا نور۔ اس سے وہ دوسرے وہ نور والے مسئلے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نور جو ہے نا وہ محاورتاً لفظ استعمال ہوا ہے، فزیکل نور نہیں ہے۔ ویسے تو ہم نبی علیہ السلام کو نور مانتے ہیں، نور ہدایت ہے، میرا اس پہ بھی کلپ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تو مانتے ہیں چمکا دینے والا سورج۔ اور نبی علیہ السلام کے داماد ہونے کا ذکر سیدنا عثمان کا، یہ آپ کو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی مل جائے گا، جس میں حضرت عثمان کو انہوں نے جو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ بھی تمہاری اس طرح شکایتیں گورنروں کی آ رہی ہیں، پھر اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ابو بکر اور عمر کے جو معاملات تھے اس سے زیادہ تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تمہارا دامادی کا رشتہ بھی ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں شیعہ کے ہاں خطبے میں موجود ہے، اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے، جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، 10 بندوں کو ایک مجلس میں نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اس میں پہلے 4 خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، 4 خلفائے راشدین، اس کے بعد طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح۔ تو یہ 10 لوگوں کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی، اس میں بھی سیدنا عثمان شامل ہے۔ اور سیدنا عثمان کو تو جنت کی بشارت کئی دفعہ ملی ہوئی، جامع ترمذی میں، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، جب باغیوں نے ان کو گھیر لیا، محصور کر دیا۔ آج میں اس ٹاپک کی طرف نہیں چل رہا، وہ ایک علیحدہ سے ایک سٹوری ہے، ادھر پھر کئی اور چیزیں بھی آئیں گی، میں وہ مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں جانے سے روک دیا، میٹھا پانی آپ کے گھر پہنچنے سے روک دیا گیا، تو آپ گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطاب کیا جو لوگ وہاں پہ ان کو گھیرے ہوئے تھے۔ ترمذی میں پورا ڈیٹیل خطبہ موجود ہے، مشکات میں آلموسٹ آپ کو ساری حدیثیں حضرت عثمان کے چیپٹر میں آپ کو 30 جلد میں مل جائیں گی۔ تو ان کا لوگوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اسلام کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تھے تو مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے کہ جو کنواں لے کر وقف کرے اور جنت میں سے بہتر کنواں لے لے، تو میں نے اپنے حلال مال سے وہ کنواں خرید کے وقف کیا تھا۔ تو سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے لیے بشارت تھی۔ کون گواہی دے رہے ہیں؟ جو مخالفین ہیں، پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں۔ اس سے بات پتہ چلی کہ وہ لوگ تھے جن کو یہ باتیں پتہ تھی، صحابہ ہی تھے، بیچ میں اور لوگ بھی مکس تھے لیکن صحابہ بھی تھے، بدری صحابہ بھی تھے، ان میں اختلاف رائے تھا، وہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے۔ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے، شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے۔ عبداللہ ابن سبا والا تو معاملہ ہی ذرا ایک ڈفرنٹ کہانی بنا کے اس میں ڈال دی، وہ الگ چیز تھی۔ پھر سیدنا عثمان نے کہا کہ تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ مسجد نبوی کی توسیع کی باری آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے زمین لے کے وقف کرے توسیع کے لیے کہ جنت میں اس سے بہتر اسے اللہ تعالیٰ قطع عطا فرمائے، تو میں نے اپنے مال میں سے وقف کیا تھا اور مجھے جنت کی بشارت ملی۔ کہا بالکل ایسا۔ پھر ان کا جو جیش العسرہ تھا، تنگی والا جہاد، یعنی تبوک، جہاں پہ جہاد فرض ہو گیا تھا ہر مسلمان، کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا،
تو نبی علیہ السلام نے جب چندے کی اپیل کی تھی تو میں نے 1000 دینار نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈرا کے ڈالے تھے، اور نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے یوں ان کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور کہتے تھے عثمان جنتی آج کے بعد جو مرضی کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ سر یہ 1000 دینار آپ کیا سمجھ رہے ہیں کتنی رقم ہوگی؟ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے گا، 20 دینار 7.5 تولے سونا ہوتا تھا۔ تو 7.5 تولے کو 50 سے ضرب دیں، 450 کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پچاس کو ضرب دیں جی 7 سے، 700,350 اور اوپر والا بھی کر لیں، یعنی تقریباً 400 قریب، 350 زیادہ بن جائے گا نا، 7.5 ہے، 450 قریب سمجھ لیں، 450 تولہ سونا۔ اور آج کل کیا ریٹ چل رہا ہے؟ 70,000 ہے۔ ہاں، تو یہ 2.5 کروڑ سے زیادہ رقم بنتی ہے آج کی، اگر 70 لگائیں گے تو جا کے گھر حساب کر لیجئے گا، 2.5-3 کروڑ رقم بنتی ہے جو حضرت عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پر دی، اور نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت۔ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل آپ کو جنت کی بشارت ملی تھی اس بات پہ۔ انہوں نے کہا تم مجھے نہ اب یہ یعنی بشارتیں گنواتے جا رہے تھے، اور حضرت عثمان کہہ رہے تھے دیکھو مسجد میں نے وقف کی، مجھے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہو، کنواں میں نے لے کے دیا اور مجھے میٹھا پانی نہیں، مجھے کڑوا پانی پینا پڑتا ہے، مجھے تم پانی تک نہیں جانے دے رہے ہو، اور تم مان بھی رہے ہو ان چیزوں میں مجھے جنت کی بشارت ملی ہوئی۔ پھر حضرت عثمان نے چوتھا اور آخری سوال کیا کہ کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پہنچی ہے؟ اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، ترمذی کا یہ والا حصہ، کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ پہاڑ ہیرا کے اوپر چڑھے، ہیرا پہاڑ کے اوپر، حضرت ابوبکر، عمر اور حضرت عثمان یہ ساتھ تھے نبی علیہ السلام، 4 بندے تھے یہ ٹوٹل۔ تو پہاڑ جو ہے وہ جھوم پڑا، ہلنا شروع ہو گیا، وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے۔ ہیرا ایک پہاڑ ہے لیکن ہم سے محبت، وہ احد پہاڑ کے بارے میں آتا ہے، احد ایک پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں احد کا ذکر ہے، بعض میں ہیرا کا ذکر ہے۔ بال الٹیمیٹلی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ تھم جا، اس وقت تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید کون؟ حضرت عمر اور عثمان۔ جو مسلم کی حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تجھ پر انبیاء، شہداء اور صدیق کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی نبی علیہ السلام نے غیبی خبر دے دی کہ یہ باقی سارے شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت طلحہ بھی شہید ہوئے ہیں جنگ جمل میں، حضرت زبیر بھی اور مولا علی بھی اور سیدنا عثمان بھی۔ تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو شہید ہونے کی خبر دی تھی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے تم سے یہی منوانا تھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے شہید کہا ہوا ہے، میں شہید ہوں۔ لیکن خیر ترمذی میں تو ادھر ہی ہے، باقی آپ تاریخی روایتیں پڑھیں گے اور باقی کتابیں دیکھیں گے، اس میں آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ باتیں ساری صحیح ہیں لیکن اب آپ بدل چکے ہیں۔ نہیں وہ جس طرح ہمیں بھی کہتے ہیں کہ حضرت باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن کے بعد پھر اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یعنی بدقسمتی جب کسی پہ چھائی ہو، ورنہ دیکھیں ایک شخص جس کی 82 سال عمر ہے اور اس کی زندگی پوری قربانیوں سے تعبیر بھری پڑی ہوئی ہے، کہیں بشری تقاضے کے تحت کوئی مسئلہ مس ہینڈل تو اس سے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کی نیت کے اوپر یا اوورال پوری زندگی کو تو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ایران والوں نے فلم بنائی ہے مختار سقفی پہ، اس میں بھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیعان علی کا اختلاف دکھایا ہے وہ اسی بات پہ کہ آپ نے خلفاء کے طریقے کو چھوڑ دیا اور اس میں وہ تینوں خلفاء کو رسپیکٹ دیتے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے آخری 10 سال پہ ایک فلم ہے 22 قسطوں پہ، امام علی علیہ السلام، اس میں انہوں نے حضرت عثمان کا بھی، چونکہ ان 10 میں سے سمجھ لیں 4-5 سال تو حضرت عثمان کے بھی خلافت کے ہیں، حضرت عثمان کا بھی انہوں نے بڑا پازیٹیو کریکٹر دکھایا ہے
اور یہ بتایا کہ اصل کلپرٹ جو ہے وہ مروان بن حکم تھا. حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے تھے تو پھر وہ اپنے فیصلوں کو بھی ریورٹ کرتے تھے، یعنی ان کی نیت میں تھی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک حضرت عمر والی مینیجریل سکل نہیں تھی. 72 ایئرس کی عمر میں چونکہ خلیفہ بنائے گئے تھے، ایک ایجنٹ تھے، تو بہرحال 82-83 ایئرس ایج ہے اور ایک شخص نے پوری زندگی یعنی اسلام قبول کیا، تو ان کا چچا ان کو مارا کرتا تھا، اتنی تکلیفیں کاٹی ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں. تو آخری وقت میں آ کے کیوں انہوں نے ایسا کرنا تھا کہ وہ نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں، جن کی پوری زندگی اسلام کی خدمات پہ تھی، اور نبی علیہ السلام نے کئی مواقع پہ انہیں جنت کی بشارت بھی دی. بال انہوں نے اپنے سیلف ڈیفenس میں کچھ بھی نہیں کیا، ورنہ 300 بندے کو ہٹانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ چاہتے تھے مدینہ تو رسول میں میری وجہ سے خون نہ بہے. خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی نے یہی بات لکھی ہے کہ خلافت و ملوکیت کا فرق یہی ہے کہ حضرت عثمان چونکہ خلیفہ راشد تھے، انہوں نے اپنے خلاف پروٹیسٹ کی اجازت دی ہے، کسی سے زبردستی تلوار کے زور پہ مسئلہ نہیں کیا. اور دوسری طرف امیر شام کے بارے میں کہ وہ تلوار کی نوک پہ انہوں نے اپنے بیٹے کے حق میں لوگوں کی بیعت کروائی. حضرت علی کی تو تلوار اٹھانا مجبوراً تھی نا، کیونکہ وہ حضرت علی کی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو تلوار لے کے انہوں نے جتھا بنا کے چیلنج کیا، وہ تو معاملہ ایک ڈیفرنٹ تھا. اور اس کی پریڈکشنز بھی تھی، نبی اسلام حضرت علی کے ساتھ کھڑے تھے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خون نہیں بہایا، قربانی دی. ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی علیہ السلام نے ایک عہد لیا تھا، میں اس عہد میں قائم ہوں کہ میں نے صبر کرنا ہے. اور ترمذی میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا، عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، کچھ لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نے قمیض نہیں اتارنی یہاں تک کہ مجھے آ کے ملنا، یعنی مر کے میرے پاس پہنچاؤ گے. تو یعنی وہ صبر بھی کرتے رہے، خلافت سے الگ بھی نہیں ہوئے، لیکن صبر بھی کیا. پھر ان تکالیف سے آپ کو ظاہر ہے ایک پوری داستان ہے گزرنا پڑا. پھر ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں کا دور ہوگا، اس فتنے کے دور میں یہ شخص ہدایت پہ ہوگا جو سامنے جا رہا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ جو شخص جا رہا تھا اس نے اپنے سر پہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو مجھے وہ نظر نہیں ہے کون ہے. تو میں آگے جا کے چادر ہٹا کے دیکھا تو حضرت عثمان تھے. تو پھر میں نے حضرت عثمان کا چہرہ نبی علیہ السلام کی طرف کر کے کہا، یا رسول اللہ اسی شخص کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے پورا وہم کڈیا کہ حضور نو پلیکھا لگ گیا ہوئے. تو انہوں نے ان کا چہرہ بھی نبی علیہ السلام کی طرف کر کے کہا، آپ فرمایا ہاں. تو اسی وجہ سے ہم ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، اور ان کی بے احترامی کسی طریقے سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جو کچھ اسلام کے لیے ان کی خدمات ہے اور جس لیول پہ انہوں نے یعنی کوئی موقع نہیں جانے دیا قربانی کا. اسی لیے ہم مسلمانوں کے ہاں ایک چیز رناؤنڈ بھی ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جگرا بھی دے کہ وہ اتنی زیادہ دولت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان بھی بندہ کر سکے. کہنا تو آسان ہے لیکن بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام. تو یہ سیدنا عثمان کا ایک ویژن تھا جی. 695 نمبر حدیث سے کہاں بات چلی گئی. انہوں نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، نمازوں میں ان سے الگ نہ ہو. بلکہ سنن الکبریٰ البیہقی میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں آیا کہ وہ خوارج اور خوشبیہ کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے. خوشبیہ کہتے ہیں مختار سقفی کے فالورز، اور کہتے تھے کہ جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے اور ان کی یعنی اذانوں کا جواب بھی دیں گے، ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے. لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان سے الگ ہو جائیں گے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ خلفائے راشدین کا یہ ایٹیچیوڈ تھا کہ مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتی، جس طرح آج کل ہر فرقہ دوسرے کی تکفیر کر کے اسے اسلام سے باہر نکال رہا ہوتا ہے. کوئی مشرک کہہ کے، کوئی بدعتی کہہ کے، کوئی گستاخ رسول کہہ کے، کوئی گستاخ صحابہ کہہ کے، کوئی گستاخ اہل بیت کہہ کے. یہ گالیاں رکھی ہوئی انہوں نے ادبی قسم کی لوگوں کو نکالنے کے لیے، اور نکالنے کے لیے صرف داخل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. یہ ساری ایفرٹ نکالنے کے لیے. صحابہ کرام کی ساری ایفرٹ ہوتی تھی کہ لوگوں کو داخل کیا جائے دین میں، ان کی پوری ایفرٹ ہوتی ہے نکالنے کے اوپر. مولا علی کی خلافت سٹیک پہ خوارج نے لگائی ہے، اور آپ المصنف ابن ابی شیبہ کھول کے دیکھ لیں. مولا علی کے شیعہ پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے کہ خوارج کافر ہیں؟ ان کے کافر نہیں ہے، یہ کفری سے بھاگ کے تو مجھ سے الگ ہوئے. انہوں نے سمجھا کہ میں کفر میں پڑ گیا ہوں اس لیے انہوں نے مجھے چھوڑا ہے. تو پوچھا مشرک ہے؟ انہوں نے کہا مشرک کہاں سے ہیں؟ یہ شرک سے ہی تو بھاگے ہیں.
پوچھا منافق ہیں؟ ان کا منافق ہوتے تو نمازیں ان کی چھوٹی ہوتے. قرآن تو کہتا ہے منافق بڑی چھوٹی نماز پڑھتا ہے, ان کی تو نمازیں بڑی لمبی ہیں. تو ان کا اگر کافر مشرک اور منافق بھی نہیں تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے. یعنی ان کو ٹریٹ کیا ایسے مسلمان, کیونکہ اسلام میں تو 3 ہی کیٹیگریز ہیں نا, یا بندہ کافر ہوگا, یا منافق ہوگا, یا مسلمان ہوگا, چوتھی تو کوئی کیٹیگری نہیں. حالانکہ خوارج کے بارے میں کتنی سخت حدیث ہے. مسند احمد میں دوزخ کے کتے ہیں, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے. لیکن ان تمام احادیث کی مولا علی نے یہ تعویل کی کہ وہ مین سٹریم سے الگ ہوئے ہیں. جب تک وہ ہمارے نبی پہ ایمان لاتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, پولیٹیکلی یہ چند ایک جزیات میں اختلاف کی وجہ سے وہ اسلام سے باہر نہیں نکل جائیں گے. انہیں صحابہ کو منہ پہ جن لوگوں نے گالیاں نکالی ہیں نا, صحابہ نے ان کو اسلام سے باہر نہیں نکالا. اور صحابہ کے نام کے اوپر جو اس امت کے اندر ایک قتل و غارت کا بازار لوگوں نے گرم کیا ہے, وہ 1400 سال بعد ان باتوں کے اوپر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ آپ ڈفرنس دیکھیں, علمی دلائل سامنے رکھیں, ہم بھی سامنے رکھتے ہیں نا. اور آپ دیکھیں میرا پچھلے دنوں ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہے, مجھے بریلویوں سے پیار ہے, اس کے نیچے ذرا آپ پوری دنیا کے بریلویوں کے کومنٹس پڑھیں, شیعہ کے کومنٹس پڑھیں, کہ وہ کہتے ہیں ہم تک بات پہنچی ہے تو ہم نے قبول کیا, کئی چیزیں چھوڑ دی ہیں. علی بھائی نے ہمیں بتایا کہ جو ہمارے علماء نے کتابیں میں بتائی تھیں بس وہ باہر سے ہی دکھائی تھی, اندر تو وہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ جس کے اوپر ہم خود نہیں چل رہے, تو انہوں نے حق قبول کیا. تو ہمارا کام بھی ہے اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے, کوئی ایسا ایشو ہے, وہ اس کو یعنی پبلکلی ہائی لائٹ کریں, شان کے طور پہ بیان کریں. شانیں آپ صحابہ کرام کی, اہل بیت کی بیان کریں, لوگ ضرور ایکسیپٹ کریں. میں اپنی گفتگو کو سیدنا عثمان کی شان میں ایک بڑی کرٹیکل حدیث ہے اس کے اوپر کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح بخاری مسلم دونوں موجود ہیں. عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو نبی علیہ السلام کیجول حالت میں تھے, یعنی آپ کے کپڑے جو تھے وہ کیجول تھے. ایک چادر تھی جس سے آپ نے اپنے جسم کو لپیٹا ہوا تھا, جس سے ریلیکس ہو کے گھر میں بندہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے. اتنے میں حضرت ابوبکر نے اجازت مانگی اندر آنے کی, تو آپ نے اجازت دے دی. پھر وہ چلے گئے. پھر حضرت عمر آئے, اجازت مانگی, وہ چلے گئے. تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان آئے, تو نبی علیہ السلام نے اٹھ کے بیٹھ کے اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا, اور یعنی وہ پنڈلی وغیرہ جو, یعنی آپ ریلیکس کی بجائے تھوڑے اٹینٹیو موڈ میں آ گئے. تو سیدہ عائشہ یہ آبزرو کر رہی تھی. پھر حضرت عثمان آئے, اپنا مسئلہ بیان کیا, چلے گئے. تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ حضرت ابوبکر عمر کے لیے تو آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ عثمان جو ہے نا وہ بڑا حیا والا ہے, مجھے پتا ہے کہ اگر وہ مجھے اس طرح ریلیکس حالت میں دیکھتا تو وہ بات اس سے بات بھی نہیں ہونی تھی, اس نے واپس چلے جانا تھا. اور میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. بعض لوگوں میں بلٹ ان بہت حیا والا مادہ ہوتا ہے نا. اب یعنی نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ اگر حضرت عثمان مجھے دیکھتے ہیں تو وہ یہی گمان کریں گے نبی علیہ السلام اپنی کسی پرسنل لائف میں مصروف ہیں, یا آپ بیوی کے ساتھ مشغول تھے, یا کوئی اور, کہ آپ اس طرح ریلیکس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ پھر شرم کے مارے بات کیے بغیر ہی باہر چلے جائیں گے. تو میں ذرا اٹینٹیو ہو کے بیٹھ جاؤں. ٹھیک ہو. تو سر یہ چیزیں ہیں. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں بھی آپ کو کئی حضرت عثمان کے فضائل ملیں گے, جس میں مولا علی علیہ السلام یعنی قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن حکیم میں جن متقین اور جنتیوں کا ذکر ہے, عثمان ابن عفان بھی ان میں سے ایک ہے. اور اے اللہ تو گواہ رہنا میں عثمان کے قتل سے بری ہوں. کیونکہ لوگوں نے الزام لگایا نا, وہ آپ کو بتایا نا کہ پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں, کسی پولیٹیشین کو ہٹانا ہوتا ہے تو کوئی ایک ہنگامہ کھڑا کر کے ایشو کوئی اور کھڑا کیا جاتا ہے اور مسئلہ کچھ اور اچیو کیا جاتا ہے. اس طریقے سے کسی وزیر کو ہٹانا ہوتا ہے, یہی کچھ کیا جاتا ہے. کسی جج کو ہٹانا ہوتا ہے, کوئی اور بہانہ گڑا جاتا ہے اور مقصد ہٹانا ہوتا ہے. تو اس وقت بھی چونکہ مقصد کچھ اور تھا آل امیہ کا, تو حضرت عثمان کا قتل جو ہے نعوذ باللہ حضرت علی کے متھے مار دیا ہوا تھا ان لوگوں نے. تو وہ تو خیر ہم نے کھول دیا. ہماری لیٹسٹ مجلس 63 میری ریکارڈ ہوئی ہے 6.5 گھنٹے کی, کالے بیک گراؤنڈ کے ساتھ, سرخ کرتے میں اور وائٹ پگڑی. ٹھیک ہے. اس کا نام ہے سنی شیعہ اختلاف اہل سنت کی کتابوں میں, اہل بیت اہل سنت کی کتاب. تو میں نے اس میں کئی ایک باتیں بتائی ہیں. فی الوقت ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں اپنے پیغمبروں کا, اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
لاڈلے ترین صحابہ خلفائے راشدین کا اور اہل بیت کا قیامت والے دن ساتھ نصیب۔ آمین۔